اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول والآخر بلا آخر الذی قصرت عن رؤیتہ بصائر الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین والصلاة علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، آپ توجہ رکھیں گے کچھ دیر؟ خطاب مفتی صاحب آ کے ہی فرمائیں گے، میں صرف آپ کی توجہات وہ 12 ربیع الاول کی طرح ذرا تیار کر لوں نا۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، میرے آقا تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں۔ لطف لینا اس کا جی۔ میرے خیال نے، اب خیال کے سوچنے کی کوئی حد تو نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے میرے خیال نے، میرے تخیل نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں، اور میری تو عقل احاطہ نہ کر سکی تیرا، نہ جانے کیسے تجھے لوگ سوچ لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ تقریب سعید میرے پیر بھائی مخدوم اہل سنت جناب الحاج شفیق الرحمان طیب ڈار صاحب، حاجی شفقت اجاز ڈار صاحب، ان کے والدین کی سالانہ برسی کے موقع پر یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے، اور اس کا عنوان ہر سال کی طرح بڑا خوبصورت ہے۔ جب عظمت والدین کی بات ہوگی تو پھر اس ہستی کے والدین کا ذکر کیا جائے گا کہ جس کو رب نے اپنا محبوب بنایا۔ سبحان اللہ کہیں گے؟ جس کو اللہ نے اپنا محبوب ہونے کا درجہ اور مقام عطا فرمایا ہے، پھر رب نے اس نبی کے رشتوں کا انتخاب بھی خود فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، جس معاشرے میں لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات کا شعور ہی نہیں تھا، اور وہ بتوں کے ناموں پر اپنے نام، اپنے بچوں کے نام رکھنا فخر تصور کرتے تھے، اس دور میں بھی میرے نبی کے باپ کا نام عبداللہ تھا۔ جس دور میں لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پوجتے تھے، اس دور میں بھی
میرے حضور کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے. اور عرب میں اگر آپ توجہ چاہیں گے عرب میں صرف ایک ہی ہستی ہوئی ہے جس کا نام عبداللہ ہوا ہے. ایک ہی ہستی ہوئی عرب میں جس کا نام ہوا ہے عبداللہ. کس کا بندہ؟ ذرا حشاش بشاش ہونا, ذرا چہروں پہ رونق لائیں. اللہ کا بندہ. جب دنیا کو شعور ہی نہیں تھا کہ کوئی اللہ ہے, جو اس وقت بھی اللہ کا بندہ ہو پھر اس کے گھر میں محمد مصطفیٰ کو اتارا جاتا ہے. اللہ کا بندہ جو اس دور میں بھی اللہ کا بندہ تھا. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے, ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. تحقیق اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے جب ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے. جب ان میں رسول بھیجا ہے تو احسان کن پر ہے؟ پر بولیں گے نا. میں تو چھٹی چاہ رہا تھا, میں نے فون ان کی بات ہوئی میری شفیق صاحب سے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے معافی دیں, کچھ سردی یا کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں. تو انہوں نے مجھے معافی نہیں دی, تو اب میں نے آپ کو بھی پھر معافی تو کون توجہ رکھیں گے بات کی طرف. اللہ نے احسان کیا ہے ان مومنین پر جن میں اپنا رسول مبعوث کیا ہے, بھیجا ہے. عزیزان گرامی, یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت رب ذوالجلال نے مومنین میں فرمائی ہے, مومنین میں. اور اگر اس بیدار مجمع کی توجہ ہے تو بعثت اور ہوتی ہے, ولادت اور ہوتی ہے. توجہ ہے, بعثت اور ہوتی ہے, ولادت اور ہوتی ہے. جب بعثت ایمان والوں میں ہے تو پھر بتاؤ ولادت کس درجے کے ایمان والوں میں ہوئی ہے نبی کی. توجہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں, میں نے تو کہا جو میں نے کہنا تھا. اب ہر بندہ تو پہنچا نہیں ہے اس بات پہ. اب میں آدھے گھنٹے کے بعد کہتا تو بات پھر بھی وہی تھی. میں نے شروع یہاں سے کیا تو بات پھر بھی وہی ہے. اب آپ توجہ فرمائیں گے نا تھوڑی سی. کعبہ تعمیر ہوا تو دعا کیا ہوئی ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب, ان میں یعنی مکہ والوں میں وہ رسول مبعوث فرما, مبعوث فرما, مبعوث فرما. ولادت رسول کی دعا نہیں ہے. توجہ چاہوں گا یار, توجہ چاہوں گا. بعثت کی دعا ہے, ولادت کی دعا نہیں. بعثت اور ہوتی ہے, ولادت اور ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بتاتی ہے کہ وہ نبی اپنے وجود مسعود کے ساتھ موجود ہے. کیوں تبریز بھائی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. اب اس نبی کا آنا باقی ہے. وہ نبی موجود ہے, رب ذوالجلال نے اس نبی کو وجود عطا کر دیا ہے. اس لیے دعا ولادت کی نہیں مانگی, دعا مانگی ہے بعثت کی. اور یہاں دو مسئلے حل ہوئے. ایک یہ کہ نبی آ کے نبی نہیں بنتا. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی, ہر بندے کی توجہ میرے ساتھ نہیں ہے. ربنا وابعث فیہم, اے لفظ بولو, یہ مزہ بڑا ہونا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا, کہ ان میں وہ رسول بھیج. خلیل اللہ کا عقیدہ ہے کہ ہے عالم نور میں, مگر اس وقت بھی رسالت کا تاج محمد مصطفیٰ کے سر اقدس پر موجود ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا, ان میں رسول مبعوث کر, ان میں رسول بھیج. اب رب ذوالجلال نے رسول کی بعثت کے لیے خاندان ابراہیم کا انتخاب فرمایا ہے. اب جو بندہ سننے کے لیے آیا وہ جملہ سنے. انہوں نے کہا مبعوث کر, بعثت ہو اس رسول کی, بھیج اس رسول کو. بعثت کی دعا ہے, ولادت کی دعا نہیں ہے. تو جو بعثت کروا رہا ہے اپنے خاندان میں, اپنی نسل میں, وہ تو مانگ کے رسول لے رہا ہے. تو جس آمنہ کو بن مانگے محمد ملا ہے
بتاؤ اس نبی کی ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و والدین مصطفیٰ۔ چشتی صاحب آپ توجہ فرمائیں ذرا، سامنے بیٹھے آپ۔ بیست والے تو دعا مانگتے ہیں کہ ان میں مبوس کر دے، دعا مانگ کے لیا ہو تو خلیل اللہ ہے، تو جسے بن مانگے نبی کی ماں بنانے کے لیے چن لیا ہو۔ توجہ ہے عزیزان گرامی کے لیے؟ اچھا اب تھوڑا سا بات کو اور آگے لے جائیں۔ عزیزان گرامی کے اندر قرآن کے اندر ایک ماں کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ مریم میں 16واں پارہ 19واں سورہ قرآن کا، اللہ رب العزت نے ایک ماں کا ذکر کیا۔ ماں ہے حضرت عیسیٰ کی، نام ہے اس ماں کا مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بغیر شوہر کے ماں بنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، بغیر شوہر کے ماں بنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، بغیر والد کے اللہ رب العزت نے انہیں اپنی قدرت سے تخلیق فرمایا۔ اب اس ماں کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ یہ نبی زکریا کی زیر کفالت پلی ہے، مسجد کے اندر اس ماں کا قیام رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کھانا پینا جنت سے آتا ہے اس ماں کا۔ توجہ ہے پوری کے کوئی؟ نبی کی زیر کفالت پلی ہے، مسجد میں قیام ہے، کھانا پینا جنت سے آتا ہے، اور بیٹا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام، یہ بیٹے ہوئے ہیں بی بی مریم کے۔ اب جب بن بیاہی ماں بن گئی ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے ماں بنا دیا اپنے نبی کی۔ اب پوچھتی ہیں مالک میرا تو تعلق بڑے شریف خاندان سے ہے، میں جب یہ بچہ لے کر اپنی قوم میں واپس جاؤں گی تو میری قوم کے لوگ مجھ سے سوال پوچھیں گے تو جواب کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا بی بی اس بچے کو لے کر جب قوم میں چلی جائیں تو پریشان نہ ہو، کوئی بھی سوال کیا جائے تو اس بچے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ سبحان اللہ کہیں گے تو بات، کوئی بھی سوال کیا جائے تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینے آپ نے، یہ بچہ جانے اور ہم جانے۔ اب کردار مریم پہ سوال ہوا کہ نہیں ہوا؟ اشارہ ہوا حضرت عیسیٰ کی طرف۔ اب حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کروانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر جاگتے ہیں تو بی بی مریم نے پوچھا میں بن بیاہی ماں بن گئی ہوں، میری قوم جب مجھ پہ سوال کرے گی تو پھر میں جواب کیا دوں؟ تو فرمایا جواب آپ نے نہیں دینا، آپ نے صرف اس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، جواب یہ خود دے لے گا۔ پتا چلا جس کی ماں ایسی ماں ہو کہ اس کی گود سے نبی کو پیدا کیا جائے اور نبی اس کی گود میں اپنی ولادت عظمیٰ کے ساتھ تشریف لائے تو پھر اس ماں کی عظمت پر بیٹا نبی دلیل ہوتا ہے۔ بیٹا اس ماں کی عظمت پر دلیل ہوتا ہے جو نبی کی ماں ہوتی ہے۔ کہا آپ سے کوئی بھی سوال ہو آپ نے اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کر دے اس بچے کی طرف، یہ خود سوال کا جواب دے لے گا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب جواب شروع کیا ہے تو جواب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ قال انی عبد اللہ۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ قال انی عبد اللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ وجعلنی نبیّا، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا تعارف کروایا تھا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو سورہ مریم کی اس آیت نے بتایا جو عبداللہ ہوتا ہے، توجہ یار کسی بندے کی، آپ نے مجھے زحمت نہیں دینی تھی اگر آپ نے مجھے نہیں سننا تھا تو تھوڑا سا جناب آپ کو میرے جسم میں طاقت تو آنے دینا تھوڑی سی۔ کہا قال انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔
پھر آگے کہا وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، مجھے کتاب دی گئی ہے، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تیسرے درجے پر اپنی نبوت کا ذکر کیا، جو سب سے پہلے کہا وہ اپنی عبدیت کا ذکر کیا۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ کا انی عبداللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو عبداللہ ہو، اللہ کا بندہ ہو، وہ اتنا طیب و طاہر ہوتا ہے کہ اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جاتی۔ وہ کہہ رہے ہیں مجازی طور پر اپنے آپ کو عبداللہ، نام عبداللہ نہیں ہے، یہاں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے والد کا نام ہی عبداللہ رکھوایا ہے۔ اس معاشرے میں جہاں کوئی لات کی عبادت کرتا ہے، کوئی منات کی کرتا ہے، کوئی عزا کی کرتا ہے، کوئی حبل کی کرتا ہے، رب نے اپنے حبیب کے والد کا نام عبداللہ رکھوایا تاکہ جب نبی کی ولادت ہو تو زمانہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ بھائی جو عیسیٰ کے بطن، جو عیسیٰ ابن مریم اپنے آپ کو عبداللہ کہیں تو ان کی طہارت میں شک نہیں ہوتا، تو جو نبی کا باپ عبداللہ ہے پھر اس کی طہارت میں بھی کوئی شک واقع نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، جو اس پہ شک کرے آپ تشریف رکھ لیں، تشریف رکھ لیں، جو ان پہ شک کرے وہ اپنی حلالیت کا آپ توجہ فرمائیں۔ سبحان اللہ کہیں گے جی؟ محبت سے کہہ دیں ذرا۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے سورہ احزاب میں، آپ کی توجہ ہے پوری؟ سورہ احزاب کی پہلی آیت، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی اتق ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ جو نہ بولے تو میں کول آ جاؤں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حق بنتا میں یا سورہ احزاب 33واں سورہ پہلی آیت، یہاں سے سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بات پھر اعلیٰ حضرت کی ہوگی نا جناب، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اپنے مقام میں تقوی کو ہر لمحے بڑھاتے رہیے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور میرے نبی کی شان یہ ہے، میرا نبی نہ کسی کافر کی بات مانتا ہے، نا جی نا، وَالْمُنَافِقِينَ، میرا نبی کسی منافق کی بات بھی نہیں مانتا۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ نبی نے جب اور جس کا مشورہ مانا ہے، نہیں آپ نے میری کم علمی ہے، میں سمجھا نہیں سکا مسئلہ۔ لا تطع الکافرین والمنافقین، نہ کافر کی بات ماننی ہے نہ منافق کی۔ اب نبی کی شان یہ ہے، نبی جس کی بات مانے گا نہ وہ کافر ہوگا نہ وہ منافق ہوگا۔ اب جب اور جس کی نبی نے بات مانی ہے تو وہ کفر سے بھی پاک ہے، وہ نفاق سے بھی پاک ہے۔ اب میں نے اس طرف جانا نہیں کہ کب کس کی بات نبی نے مانی ہے۔ 22 مرتبہ تو نبی نے عمر فاروق کی بات مانی ہے، جو چاہوں گا عزیزان گرامی قدر، اور 22 مرتبہ ہی قرآن اترا ہے، تو پھر نہ ان کے قریب کفر آیا نہ ان کے قریب منافقت آئی۔ اب توجہ ہر بندے کی پوری ہونی چاہیے۔ اے نبی اپنے مقام میں تقوی کو بڑھاتے رہو، نہ کافر کی بات مانو نہ منافق کی بات مانو۔ پتہ چلا نبی جس کی بات مان لے، نبی جس کے مشورے کو تسلیم کر لے، وہ کفر سے بھی پاک ہوتا ہے، وہ منافقت سے بھی پاک ہوتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اگر نبی رب کا حکم نہ مانے تو نبوت باقی نہیں رہتی۔ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں یہ مسئلہ طے ہے کہ نبی نہ کافر کی مانتا ہے، نبی نہ منافق کی مانتا ہے۔ میں ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، مسجد نبی میں چلو، مسجد نبی ہے، صحابہ کا مجمع ہے، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کاش میرے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک
آج زندہ ہوتا میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، 2 پڑھ لی ہوتی، تیسری میں کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد، یا میرے والد آواز دیتے بیٹا محمد، میں نماز چھوڑ کر اپنی امی کی خدمت میں حاضر ہوتا، اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوتا. لا تطع الکافرین والمنافقین. نبی نہ کافر کی بات سنتا ہے، نبی نہ منافق کی بات سنتا ہے. جو چاہوں گا کوئی ہے میری تقریر میں بیٹھا ہوا، کس بندے کا ہاتھ نہیں اٹھا بھائی؟ مچلے نا میرا مجمع تھوڑا سا، سلامت رہیں آپ، آباد رہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی ابو بکر عثمان علی کی موجودگی میں میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے. پھر کہا دونوں میں کوئی ایک ہوتا، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، تیسری رکعت میں کھڑا ہوتا، میری ماں یا میرا باپ مجھے آواز دیتے بیٹا محمد، میں نماز چھوڑ کر، میری چہروں پہ نظر ہے اب، میں نماز چھوڑ کر اماں جی کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، ابا جی کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. نبی آج فیصلہ کرو نا فیصلہ. نبی کی شان یہ ہے، نبی نہ کافر کی سنتا ہے، نبی نہ منافق کی سنتا ہے. اور یہ کس درجے کے مومن تھے؟ نبی کہہ رہے میں فرض نماز چھوڑ کر اپنی ماں سے پوچھتا اماں جی حکم کریں، اپنے باپ عبداللہ سے پوچھتا ابا جی حکم کریں، جن کے لیے خاتم النبیین نبی فرض نماز چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے. پتا چلا نہ نبی کی ماں جیسی کوئی ماں ہے، نہ نبی کے باپ جیسا کوئی باپ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. توجہ ہے دوستو؟ جی حکیم صاحب ذرا آپ کا ہاتھ اٹھتا ہوا نظر آئے نا مجھے جناب. توجہ ہے عزیزان نے؟ میں نے قرآن سے آیت پیش کر دی ہے ایمان نے والدین مصطفیٰ پر. میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. اب آؤ بیست پہ. کہ لقد من اللہ علی المؤمنین. اون پاویں علامہ صاحب اون تے پاویں نہ. اب نظریں میری طرف عزیزان گرامی آپ کی. توجہ ہے کہ نہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے جب ان میں اپنے رسول کا مبعوث کیا. تو بعثت کیا ہوتی ہے؟ اب سنو بعثت کیا ہے. بعثت نبی کو ہی 40 سال کی عمر میں. بعثت سے مراد ہمارے نزدیک اعلان نبوت ہے. ہمارے نزدیک بعثت سے مراد اعلان نبوت ہے. نبوت کا ملنا نہیں، نبوت کا بتانا کہ ہاں میں نبی ہوں، آخر الزمان نبی. جن میں بعثت ہو رب کہتا ہے وہ مومنین ہیں. توجہ چاہوں گا تھوڑی سی آپ کی. لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا. کب؟ جب ان میں اپنا رسول مبعوث کیا. تو پتا چلا جن میں کھڑا ہو کے نبی بتا رہا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو جمع مذکر سالم کے ساتھ کم از کم 5 یا 6 لوگوں کا اس وقت بھی عقیدہ توحید پر ہونا ضروری ہے. جس وقت نبی نے کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے. جب بعثت ہو رہی ہے اس وقت بھی مومن موجود تھے. تو جن میں ولادت ہو رہی ہے بتاؤ پھر وہ کس درجے کے مومن اور مومنہ موجود تھے. یہ سوچا جائے. توجہ ہر بندے کی ہو گئی ہے. نبی نہ کافر کی سنتا ہے نہ منافق کی سنتا ہے. توجہ ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ بات کر لوں میں. قرآن میں آتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. آیت پڑھ رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں. جس کے مقدر میں جتنا ہے وہ وصول کرے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء.
اے نبی کی بیویوں لستن تم نہیں ہو کاحدن کسی ایک جیسی بھی من النساء ساری عورتوں میں یعنی پوری کائنات میں جو نبی کی بیویاں ہیں وہ سب سے افضل ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہیں وہ سب سے عرفہ ہیں اللہ نے اپنے نبی کی بیوی بنانے سے پہلے ہر خاتون کی طہارت کو پرکھا بولتے رہنا ذرا میرے ساتھ بولتے رہنا آپ حافظ قرآن بیٹے کی شادی کرنے کا سوچیں تو آپ کو 3 سال رشتے پسند نہیں آتے توجہ ہے اللہ اکبر ٹھہر جائیں یا رسول اللہ حق چاریہ یا علی توجہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جن بیویوں کا انتخاب کیا ہے اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے میرے نبی کی بیویوں تم جیسی کوئی عورت نہیں تمہاری مثل نہیں ہے تمہاری مثیل نہیں ہے تمہارا جواب نہیں ہے تمہاری نظیر نہیں ہے نبی کی جتنی بیویاں ہیں ساری عظمت والی ہیں رفعت والی ہیں بلندی والی ہیں مقام والی ہیں اب یہ بیدار مجمع مجھے بتائے بیوی افضل ہوتی ہے یا ماں افضل ہوتی ہے جنہوں سمجھ آئی ہو بولے بھائی ہر بندے سے میں بات نہیں کر رہا بیوی افضل ہوتی ہے کہ ماں افضل ہوتی ہے جو ماں کو افضل سمجھتے ہیں وہ بولیں ماں افضل ہوتی ہے سورہ حجاب قرآن کا 33واں سورہ رب ذوالجلال نے حد کر دی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے نبی کی بیویوں تم بے مثل ہو تم بے مثال ہو تمہارے مقام کی نظیر نہیں ہے تمہاری عظمت کا جواب نہیں ہے تمہاری طہارتوں کی مثل و مثیل نہیں جو نبی کی بیوی ہو وہ تو بے مثل و بے مثال ہو تو جو آمنہ محمد کی ماں بنائی گئی ہے زمانہ بتائے نا مجھے سوچ کر شاہنواز بھائی نبی کی ماں کی عظمت پہ ہاتھ عظیم لوگوں کا اٹھتا ہے عزیزان گرامی لستن کاحد من النساء نبی کی بیویوں جیسی کوئی اور عورت نہیں جس نبی کی بیوی جیسی کوئی دوسری عورت نہ ہو اس نبی کی ماں جیسی زمانے میں مثل و مثیل کیسے ہو سکتی ہے توجہ ہے عزیزان گرامی بات کی طرف کہ نہیں ہے توجہ تھوڑا سا آگے چلیں ایمی صرف تھوڑا سا سبحان اللہ کہیں گے تو چلتا ہوں نہیں تو نہیں چلتا توجہ ہے کہ نہیں جس نبی کی بیویوں جیسی کوئی اور خاتون نہ ہو اس نبی کی ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا زمانہ سوچ سکتا ہے کہ نبی کی ماں کیا ہے سوچ کوئی بھی نہیں سکتا لیکن میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں 30ویں پارے سے سورہ بلد سے ابتدائیہ اللہ فرماتا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد اللہ کہتا ہے مجھے شہر مکہ کی قسم اب شہر مکہ کی قسم کیوں ہے یہ اس بیدار مجمع کو بتانے کی ضرورت نہیں فرمایا وانت حل بهذا البلد مکہ شہر کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر پر میرے محبوب کے قدموں کے نشان موجود ہیں میرے نبی کے پاؤں کا تلوا مکہ شہر کی سرزمین پہ لگتا ہے اس لیے مکہ شہر کی قسم ہے بریلی کے تاجدار سے پوچھا گیا تھا مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے توجہ مکہ افضل ہے آپ کریں ریسیو کریں آپ میں جاری رکھوں گا مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جواب دیا تھا فضیلتوں کا معیار میرا نبی ہے جب تک نبی مکے میں تھے مکہ افضل تھا آج مدینے میں ہے تو مدینہ رب نے افضل بنا دیا ہے یہ مقام ہے یہ معرفت ہے فضیلتوں کا معیار میرا نبی ہے فضیلتوں کا مرکز میرا نبی ہے فضیلتوں کے عروج کی وجہ میرا نبی ہے کہا وانت حل بهذا البلد
کہ اس لیے مکہ شہر کی قسم ہے. اب میرے پیر بھائی توجہ فرمائیں جی پوری. مکہ شہر کی قسم اس لیے کہ میرے محبوب کے قدم مکہ شہر کی گلیوں میں مکہ شہر کی مٹی پر لگے ہیں. مکہ کی سرزمین نے میرے محبوب کے قدموں کو چوما ہے. اس لیے مکہ شہر کی قسم میں نے کہا نبی کا قدم اتنا عظیم قدم ہے. کیا سبحان اللہ کہہ دیں؟ وعدہ ہوا تھا جی. کہاں تھا؟ وانتا حلم بہذا. توجہ چاہوں گا. اب میں مکمل جلدی کر دوں گا لیکن توجہ آپ کی میری طرف ہے. اور میں چھوڑوں گا تو علامہ صاحب بیٹھے. آپ تسی بشک بندے رہو نالوں میں چھڈاں گا تے میں لہذا مجبوری سے بھی سننا تو سننا ہے. آپ اللہ مکہ شہر کی قسم اس لیے محبوب کے طلبوں کو چوما ہے مکہ کی سرزمین نے. اور فضیلتوں کا معیار میرا نبی ہے. تو اللہ حضرت سے فتویٰ آ گیا نا جہاں نبی ہوگا وہی جگہ افضل ہوگی. جب تک مکے میں تھے مکہ افضل تھا. جب آج مدینے میں ہے تو مدینہ مکے سے افضل ہے. سنی بندے کی سبحان اللہ اس بات میں نہ آئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بندہ ہو بریڈی کے تاجدار کا عاشق اور اس بات میں سبحان اللہ نہ کہے. میرا نبی فضیلتوں کا معیار ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اس لیے مکہ کی سرزمین کی قسم ہے کہ نبی کے طلبوں کو مکہ کی سرزمین نے چوما. حضور کے قدموں کے نشانات مکہ سرزمین پر موجود ہیں. کہ اس لیے مکہ شہر کی قسم تو پھر قدم اتنا اعلیٰ ہے جس مٹی پر لگ جائے قرآن میں اس مٹی کی قسمیں آتی ہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کے ساتھ. تو آج کا بیدار مجمع یہ فیصلہ کرے نا میرے ساتھ تو پھر میں مفتی صاحب کے حوالے مائک کر کے اٹھ جاؤں کہ جس جگہ نبی کا قدم لگ جائے. نہیں بھائی اونج نہیں اونج نہیں. ایک اور قدم بھی لگا ہوا ہے. ایک اور قدم بھی لگا ہوا ہے مکے میں. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ فرماتے ہیں مقام میں ابراہیم کو نماز پڑھنے کی نفل پڑھنے کی جگہ قرار دو. مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہی تو ہے جس پر اللہ کے خلیل کھڑے ہوتے تھے. اور جب دیوار اونچی ہوئی یہ بھی اونچا ہو گیا. جب نیچے آنا ہوتا تھا نیچے آ جاتا تھا. قدمین خلیل اللہ کے نشان مقام ابراہیم والے پتھر پر موجود ہیں. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے فیہ آیات بینات. حرم کعبہ میں ہماری واضح نشانیاں. ان نشانیوں میں ایک نشانی مقام ابراہیم. کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. جہاں میرے ابراہیم کا قدم لگا ہے اس جگہ کو نماز پڑھنے کا مصلی قرار دو. پوچھئے علماء سے مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ اب جس بندے کو نبی کی عظمت پر بولنا آتا ہے وہ بندہ بولے گا. اہل علم کا فیصلہ ہے جب نبی کی تشریف آوری کی دعا مانگ رہے تھے حضرت ابراہیم اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. رب ذوالجلال نے اس پتھر کو مقام بخشا. جس پتھر پر کھڑے ہو کر میرے محبوب کی بعثت کی دعا مانگی گئی وہ آیات بینات میں شامل ہوا. اسے مصلی قرار دیا جائے. قرآن میں حکم آیا جس جگہ ابراہیم کا قدم لگے وہ تو اللہ کی نشانیاں بن جائے. تو جہاں آقا ابراہیم کا قدم لگ رہا ہے بھائی بولیا کیڑا بندہ نہیں. آپ کی مہربانی ہے. یہ چادروں میں رکھنے کے لیے ہاتھ نہیں ہے. نبی کی عظمت پر بلند ہونے کے لیے ہاتھ ہیں. اب میں نے فکرہ تو مکمل کر کے منبر چھوڑنا نا رفاقت بھائی. یہ میرے آقا کے قدموں کی شان ہے. قدم تو قدم رہے. پوچھو بریلی والوں سے کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور. نہیں
بول لینا پھر نہیں بول لینا. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور قدمین کی بات تو بڑے دور کی بات ہے, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اب مزہ آ جائے گا. مجھے ایک فکرہ ذہن میں آ گیا ہے, سید کا نوکر ہوں تو تمہارے لوہن ہاتھ رکھ لو ہر بندہ منہ پہ اور نیت کرو کہ تم نے بولنا نہیں. ترمذی میں حدیث موجود ہے, حدیث پڑھانے والا بندہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت مسند صدارت پر, اور عزیزان نے گرامی نہ کوئی دعویٰ علم ہے نہ میں عالم دین ہوں, پکی بات ہے, کبھی بن جائیں تو اللہ کا کرم ہے, مرشد کی نگاہ ہے. عزیزان نے گرامی قدر مولا علی جانتے ہو نا, مولا علی کو جانتے ہو نا, مولا علی کو کہ نہیں جانتے؟ ہاں اگر نہیں پتا تو فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد پڑھی جائے, پتا چلے اللہ حضرت کے نزدیک مولا علی کیا ہے. کسی بندے نے سوال میں کہا تھا ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ سے مسلمان ہو, فرمایا بات علی کی ہو تو پھر ہو سکتا کہنے والے کا ایمان کمزور ہے. بات علی کی ہو رہی ہے تو یقین ہے کہ ہمیشہ سے مسلمان ہے. سبحان اللہ. کس بندے کی نہیں آئی؟ پتہ ہے نا مولا علی کا آپ کو؟ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ پتہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ علی مولا علی مولا المسلمین امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کس پائے کا بندہ ہے, کس درجے کا بندہ ہے, کس مقام کا بندہ ہے, مگر اپنے مقام کی عظمت کہاں سمجھتا ہے. صحابہ کے مجمع میں صرف ایک ہی بندہ تھا جس کو نبی کے نالین کو ٹانکا لگانے کی اجازت تھی, اسی بندے کا نام علی. اب مجھے فکرہ کہنے کی اجازت دینا, بات قدم پر ہو رہی تھی, قدم پر. وَهُوَ خَاسِفٌ نال کے الفاظ ترمذی کے اندر موجود ہیں. مولا علی حضور کے نالین کو صاف کرنا بوقت ضرورت تو وہ علی ہے. وہ نبی کے نالین کی بات ہو رہی ہے. علی جیسا حضور کے نالین کو صاف کرتا ہے. نالین کو, نالین یہ ہے تو پھر قدم کیا ہوگا. اب کہا وانتا حلم بہذا البلد, میں جا رہا ہوں جی, اور پوری طرح سے آپ جا رہے ہیں تقریر سننے کے لیے 12 ربیع الاول کی طرح. وانتا حلم بہذا البلد, بات قدموں کی ہو رہی ہے کہ حبیب تیرے قدم لگے مکہ کی سرزمین پر, قسم اس لیے ہے مکہ کی. تو میں نے کہا جب نالین علی جیسا صاف کرے تو وہ مولا علی بنے, اور قدم لگے مکہ کی سرزمین پر تو قرآن میں قسم آئے, تو پھر میرے نبی کے قدم کی شان ایک اور جگہ بھی آئی, لا تقم فیہ ابدا. اللہ کہتا ہے یہ جو مسجد زرار بنائی گئی ہے حبیب اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا. پتا چلا نبی کے قدم کوئی برکت رکھتے ہیں, کوئی مقام, کوئی شان رکھتے ہیں. تو نبی کا قدم یہ ہے جہاں لگ جائے اللہ کہتا ہے وانتا حلم بہذا البلد, میرے نبی کا قدم لگے تو قرآن میں قسم آ جاتی ہے. اب بتاؤ جس گود میں پورا نبی آیا ہے وہ ماں کیا ہے؟